السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، اور عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں،
جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں اور خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار، گلے گلزارے اکبری و محمودی، شہزادہ سیدی و سندی بابا صاحب قبلہ دام ظلہ علینا، و دیگر گلستان محمودی اور اکبری کے مہکتے لہکتے اور چمکتے پھول، شہزادگان آل رسول، ذی وقار علماء کرام، محترم و مکرم سامعین، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم اور احسان کہ اس نے محض اپنے فضل، کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں اپنے آقا کائنات کے مالک و مختار، رب کے محبوب، نبیوں کے نبی، سب کے نبی، اس آقا کی ولادت با سعادت کی خوشی میں اس محفل پاک میں شریک ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے نہیں بلکہ سارے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، احیاء، اموات، سب کے لیے اللہ تعالی دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اور ہم اور آپ تہہ دل سے مشکور ہیں ان شہزادگان کے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت پر قدم رنجہ فرما کر اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی. ویسے الحمدللہ آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ مہینہ بھی نور والا ہے اور اس میں تشریف لایا ہے نور والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور چار دانگ عالم میں محفلیں بھی ساری سجی ہیں نور والی. نور والے، سبحان اللہ. اور آج تو ہمارے اسٹیج پر بھی تشریف لائے ہیں اس گھرانے کے جو سب نور والے. سبحان اللہ، سبحان. جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور. اور یہ ہمارا ایمان ہے، تو ہے عین نور، اور یا رسول اللہ تیرا سب گھرانہ نور کا. تو الحمدللہ اسی گھرانے کے سائے میں بیٹھے، سایہ عاطفت میں. اللہ اس سائے کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے اور اللہ اس سائے کو دراز کرے. بڑی بابرکت محفل ہے یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز آج یہیں سے کر رہا ہوں، بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تطویل کے، کیونکہ یہ میلاد النبی کی محفل ہے، جشن عید میلاد النبی اور خوشیوں کا جلسہ ہے. اللہ سب کو ہمیشہ خوش رکھے دونوں جہان میں. تو میں اسی محفل کے حوالے سے ایک بات کر کے اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے میں نے قید لگا، یہ بات کر رہا ہوں، آپ شاید تقریر سننے آئے ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں. اور وہ بات بھی کس کی ہے؟ سبحان اللہ، اس محفل میں بیٹھنے والوں کی.
محفلیں تو خیر سب بھلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اور آپ بارہا سن چکے ہیں، اتنا تو ضرور کسی کے ذہن بھلے وہ حدیث یاد نہ ہو لیکن مفہوم تو ہوگا، عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، صالحین یعنی اولیاء اللہ، جہاں ولیوں کا ذکر ہو رحمت برسے، تو جہاں نبیوں کا ذکر ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ جھوم کر کے کہہ دیجئے کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے، نبیوں کا ذکر خود رب کی عبادت ہے. کسی بھی پاک نبی کا آپ ذکر کریں گویا آپ رب کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں. تو اندازہ لگائیں نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو پھر نبیوں کے نبی کا ذکر کیا ہوگا؟ بے شک بڑی بابرکت محفل ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، سچی نیت سے آئیں اور ادب سے بیٹھیں اور باوضو بیٹھیں، اور جب تک بیٹھیں تب توجہ کو اس محفل کے اندر رکھیں، ادھر ادھر نہ جانے دیں. اور اتنا تو رب نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے، ورنہ توجہیں چاہے جدھر گھومتی رہیں، باہر نکلنے کے بعد کوئی پابندی نہیں. یہاں سے باہر نکل کر کے آپ کا خیال چاہے مکۃ المکرمہ چلا جائے، چاہے مدینہ چلا جائے، اور چاہے کسی اور جگہ چلا جائے، بھلے جائے، لیکن جب میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو جب تک بیٹھیں تب تک جسم بھی یہیں ہو، تن بھی یہیں، من بھی یہیں. تو اس طرح آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. میں حدیث عرض کر رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. میرے آقا کی محفل میں بیٹھے ایک صحابی، سبحان اللہ، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو دردہ. اور ہمیں چاہیے کہ علم سیکھیں، صحابی کا نام آئے اور جب کوئی یہ کہے کہ یہ صحابی ہیں، ورنہ تو معلوم نہیں صحابی ہیں یا نہیں، لیکن ہم چونکہ جانتے ہیں کہ سب کو یہ علم نہیں ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابی، اور پھر میں نے لیا نام ابو دردہ، تو ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم سب مل کے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام سنیں، کوئی بھی مومن جب لب سے، زبان سے پروردگار عالم کا نام لے اللہ، تو ہر مومن پہ لازم ہے کہ کہے جل جلالہ. اور جب کوئی پیارے نبی کا نام لے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام سنے تو کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کسی شان والے محمود شاہ جیسے ولی کا نام سنیں تو جھوم کے کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس سے واقف نہیں ہے تو بڑی کمزوری ہے، اور اللہ اس کمزوری کو دور فرما دے. یہ لازمی ہے اور ضروری ہے. اور ویسے بھی میرے اور آپ کے آقا کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. تو آپ نے سنا ہوگا میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ کنجوس کون ہے. اچھا اب آپ حضرات سے بھی اگر میں پوچھوں بتاؤ کنجوس کون ہے تو آپ تو یہی کہیں گے مال ہو پھر بھی خرچ نہ کرے. مال ہو بھئی نہیں ہے تو پھر وہ کنجوس نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں. مال ہے اور پھر بھی وہ خرچ نہ کرے، نہ خود پہ نہ کسی اور پہ، رات دن بچانے کی کوشش کرے، پائی پائی کا حصہ، ہم تو اسی کو کنجوس کہیں گے. میرے آقا نے فرمایا کنجوس وہ نہیں ہے. تو پھر کنجوس کون نے فرمایا جو میرا نام سن کے مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ کنجوس ہے. نہیں آپ نے غور کیا ہی نہیں، توجہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. میرے اور آپ کے آقا کا مبارک مقدس نام سنے مومن اور سن کر کے درود شریف نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کنجوسی سے بچائے. اور اس میں خرچہ نہیں لگتا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، بس یہ محبت ہو اور رب کے محبوب کا نام سنیں اور فوراً کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں بات کر رہا تھا صحابی کی، نام ہے ابو دردہ. نہیں بولے. ایک دن سبق پڑھانے سے تھوڑے سبق یاد ہوگا، یہ تو سبق روز پڑھایا جائے تب یاد ہوگا، لیکن روز اتنے جمع ایک جگہ ملے کہاں کی پڑھائیں. یہ تو اس گاؤں والوں کی خوش نصیبی اور فیض محمود شاہ جیلانی کا ہے، اور یہ ان کے سائے کرم میں ان کے فیض سے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. ورنہ آج کل اتنے لوگوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کوئی کشش جو کھینچ کے لائیے.
تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو دردہ میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اچانک میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ابو دردہ ہم ایک انصاری کے گھر چلیں گے. اب ظاہر بات ہے انصاری کے گھر چلیں گے تو صحابی انکار تھوڑے کریں گے. عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ فدا یا رسول اللہ، حکم آپ کا، چلیے. اب جا رہے ہیں انصاری کے گھر. دیکھیں اس میں جو راز کی باتیں ہیں وہ ساری یہاں پر عرض نہیں کی جا سکتی کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اب یہ یہاں سے میرے آقا چلے اور وہ جو انصاری تھے وہ جب اپنے گھر سے تیار ہو کر کے اپنے کام کاج کے لیے جا رہے تھے فوراً خیال آیا کہ پیر کا دن ہے. اور پیر کا دن جب یہ یاد آیا تو کہا اس دن تو میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی. تو فرمایا کیوں نہ میلاد پڑھ کے نکلوں. اچھا میلاد پڑھنے کے لیے کوئی اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا انتظام اس کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنا چاہیں تو اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب چاہے تو اہل خانہ کو، گھر والوں کو بٹھا کے پڑھ سکتا ہے جیسے اس صحابی نے کیا تھا. اب اس نے میلاد پڑھی، ذکر مصطفیٰ کیا. سننے والا کون تھا؟ گھر والے، اہل خانہ، بیوی تھی، بچے تھے، جو بھی گھر والے تھے. اب گھر والے کوئی تعداد تھوڑے بتائیں گے، کسی گھر میں زیادہ ہیں، کسی میں زیادہ، کسی میں 2، کسی میں 4 گھر والے اہل خانہ. تو اس نے اہل خانہ کو بلایا، کہا بیٹھو. اب اہل خانہ جب بیٹھے تو اس دیوانے نے ذکر مصطفیٰ شروع کیا. اللہ اکبر، ذہن دے رہے ہیں ذہن. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کام پر جانے سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کر کے نکلیں. گھر سے نکلیں گے نہیں برکتیں تمہارا قدم چومیں گی، اور اگر ذکر مصطفیٰ کو پیٹھ دے کے نکلیں تو برکت آگے ہے اور ہم پیچھے بھاگتے رہو. نہ ملی نہ ملے گی. یعنی بالکل صاف مسئلہ ہے. درود پڑھ کے نکلیں، خدا اور خدا کے رسول کا ذکر کر کے نکلیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ برکتیں قدم چومیں گی. اور اگر ذکر کے بغیر نکلے ہیں تو پھر برکت آگے ہے اور یہ ڈھونڈنے والا پیچھے بھلے عمر بھر دوڑتا رہے، پہنچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. یہ تیز چلنے والا ہے تو برکت بھی تیز دوڑنے والی ہے. تو صحابی نے ذکر مصطفیٰ شروع کیا اور ادھر سے میرے آقا آ رہے ہیں. اب یہ ذکر کرتے جب یہاں پہ پہنچے وہ صحابی جب اس مقام پہ پہنچے کہ اے میرے اہل خانہ، یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کا نور لباس بشریت میں اس خاک دان عالم میں تشریف لائے. اس نے کہا یہی وہ دن ہے جس میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. اور اتفاق دیکھیے صحابی نے ولادت کا ذکر کیا اور دروازے پہ آ گئے مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہیں سے یہ ذہن ملا، اگر عقیدت پختہ ہو، ایمان کامل ہو، محبت عروج پر ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو قسم رب کی جہاں ذکر مصطفیٰ اور جہاں ولادت کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، ماشاءاللہ، سبحان. ادھر ولادت کا ذکر اور ادھر میرے آقا ہے. اور آپ نے دروازے پہ دستک دی اور دیوانہ دوڑا. اب ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون آیا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میرے آقا جہاں سے گزرتے گلیاں مہکتی تھی. صحابہ نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ مصطفیٰ کہاں گئے. تلاش کرنا ہوتا تو عشق والی ناک سے خوشبو سونگھ لیتے. یہ میں نے آج ایک نیا نام لیا ہے. ناک تو سب کی اللہ سلامت رکھے، لیکن ہر خوشبو کو یہ ناک سونگھ نہیں سکتی، بھلے قریب سے گزر جائے. اس کے لیے بھی کچھ الگ سے ناک چاہیے. جیسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ ہے نا، اسی طرح ایک آنکھ اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں دل کی آنکھ. دل کی آنکھ. تو صحابی نے دوڑ کر کے دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھلا سبحان اللہ والضحیٰ والا چہرہ، اور اس نے دل میں خوشی کا اظہار کیا کہ میں تو آمد ہی کا ذکر کر رہا تھا، ولادت کا، اور یہاں تو خود مصطفیٰ تشریف لے آئے. اب سنیں پتے کی بات. میرے آقا نے گھر کے اندر تشریف لا کر کے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت.
فرمایا میرے دیوانے جب تو میری میلاد پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا، دیکھو نبوت والی آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا تو ادھر میری میلاد پڑھ رہا تھا، میرا ذکر کر رہا تھا، میری آمد کا تذکرہ کر رہا تھا، میں نے یہ دیکھا اللہ نے کھول دیا ہے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آپ علماء سے پوچھیں، یہ بہو وچن ہے اور اس کا ایک وچن ہے باب، یعنی نہ سمجھیں تو پھر سمجھا دوں، ایک دروازہ ہے عربی میں کہیں گے بابن، اور اگر 3 سے زیادہ ہیں تو ابواب، یہ بہو وچن ہے یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ ایک دروازہ کھلتا تو الگ بات تھی، یہاں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دروازہ تو اور بھی کئی چیزیں ہیں جس پہ کھل جاتا ہے، لیکن آج جب تو نے میری میلاد پڑھی ہے تو تیرے لیے ایک دروازہ نہیں، رحمت کے سب دروازے کھلے تیرے لیے، رحمت کے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، میں جو بات کو میں نے شروع کیا تھا کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت برستی ہے، تو بے شک رحمت برستی ہے، لیکن یہاں باب ابواب کا ذکر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے ایک ہی دروازہ کھلا ہو، اور یہاں تو بالکل بتا دیا کہ جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پڑھی جائے وہاں پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب کسی پر رحمت کے دروازے کھل جائیں تو اسے کچھ نہ کچھ انعام بھی ملے گا کہ نہیں؟ سارے دروازے جب کھلے ہیں تو انعام ملے گا یا نہیں؟ بے شک ملے گا، اور انعام سب سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے، یعنی وہ بھی سوال ہے، تو گویا کہ میں نے سوال پر سوال کر دیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سارے دروازے کھلے ہیں تو ضرور انعام ملے گا۔ اچھا انعام ملے گا تو انعام میں سب سے بڑا انعام کون سا؟ تو حدیث پاک میں دونوں کا جواب موجود ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب موجود ہے، اور وہ جواب یوں ہے کہ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے دیوانے جب تو نے میری میلاد پڑھی تو الملائکۃ کلہم یستغفرون لک، میرے آقا نے دیکھا کہ میں نے دیکھا آسمان کے سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، آسمان کے سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی، تو پتا چلا سب سے بڑی نعمت مغفرت ہے، اور رب کی بارگاہ سے سب سے بڑا انعام مغفرت ہے۔ جس بندے کی مغفرت ہوئی وہ سیدھا جنت میں، جس کی مغفرت ہوئی وہ سیدھا جنت میں، اور مغفرت ہو رہی ہے کب؟ جب رحمت کے دروازے کھلے، اور رحمت کے دروازے کب کھلے؟ جب میلاد پڑھی۔ الحمدللہ آپ اور ہم بھی یہاں میلاد پڑھنے آئے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنے آئے ہیں، امید رکھیں کہ دروازے رحمت کے بھی کھلیں گے، اور انشاءاللہ حضور کے صدقے میں، ولادت پاک کے صدقے میں، ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ آئے ہیں یہاں ذکر مصطفیٰ کے لیے، کس کے لیے؟ اور ذکر مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب رفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب، رب فرما رہا ہے ہم نے بلند کیا اور آپ کے لیے بلند کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میں جو ایک دم لاسٹ کا ترجمہ ہے وہ کر رہا ہوں، آخری، اب اس پہ نہ کوئی سوال کر سکتا ہے اور نہ سوال کی ضرورت پیش آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، لک، آپ کے لیے، ذکرک، آپ کے، جس کے ذکر کو رب بلند کرے تو کوئی کرے یا نہ کرے ذکر کو کیا پڑی، یہ کرے تو خوش نصیب ہے، نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ اب میں چونکہ یہ میرا عنوان نہیں ہے، مضمون نہیں ہے، ہم ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، تو یہاں میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی غور فرمائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، کائنات، جگ، کائنات، مخلوق، اس ساری مخلوق میں کوئی لمحہ ایسا نہیں، کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو۔ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بڑا زبردست جملہ ہے، اللہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔
ہمیں بھی سوچنے کی رب توفیق دے. یعنی کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو. یعنی لمحہ ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو نہیں. اور یہاں میں نے بات کس کی ہے؟ سیکنڈ کی نہیں کی، لمحے کی. اور آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ لمحہ ہوتا کتنا ہے کوئی جو سمجھا دے لمحہ. آپ میں سے کوئی ہو تو مجھے بھی ذرا تنہائی میں سمجھا دے تاکہ آئندہ کب موقع ملے تو میں ذکر کروں. ہے تو وقت لیکن لمحہ. دیکھیے گھنٹے میں منٹ کتنے؟ بھائی دیکھو یہ وقت ہے نا، دن میں گھنٹے 12 اور گھنٹے میں منٹ 60 اور منٹ میں سیکنڈ بھی 60. اب سیکنڈ میں ہے کسی کے پاس اس کا کوئی خلاصہ؟ بھئی دن کو تقسیم کیا، گھنٹے کو تقسیم کیا اور دن کے 12 حصے بنائے، گھنٹے کے 60، منٹ کے بھی 60. تو اب منٹ بنا ہے سیکنڈ سے، تو سیکنڈ کو بھی ذرا تقسیم کریں، اس کے بھی حصے بکھرے کریں. لیکن کوئی نہیں کر سکا اور نہ کسی میں. یہ سائنس والے بھی دھک گئے، اسے کیا کریں گے بس. اور یہ جو لمحہ ہے یہ اس سے بھی کم ہے، سیکنڈ سے بھی کم ہے. اب کتنا کم ہے کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں اتنا تو ضرور کہتے ہیں جیسے آنکھ کا جھپکنا یہ لمحہ ہے. اور میں نے جو بات کی وہ سیکنڈ کی نہیں ہے. میں نے عرض یہ کیا کہ کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اس لمحے میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، بلکہ کائنات میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر زمان 1 2 نہیں اربوں کی تعداد میں دیوانے ہیں جو اس لمحے میں درود پڑھ رہے ہیں. اور اس کائنات میں ایسے اربوں کی تعداد میں عاشقان رسول ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. آواز بلند درود شریف پڑھیں. محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ذرا سوچیں، میں آج گفتگو کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا نا بات کر رہا ہوں، اور حقیقت میں بات ہی ہونی چاہیے. اور بات ہوگی تو اس میں لطف آئے گا، کیونکہ آپ بھی تو کچھ سوچیں گے نا. اور یہ سوچ جو ہوگی نا وہ سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ میں لکھی جائے گی. یعنی ہمارا بیٹھنا تو لکھا ہی گیا، آنا بھی لکھا گیا، اور عرض کر دوں کھانا بھی لکھا گیا. لیکن اب اگر ہم یہی سوچتے رہیں تو الحمدللہ ہم جب تک یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری سوچ بھی ذکر مصطفیٰ میں لکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو. اور میں بڑی موٹی ایک دلیل دے رہا ہوں، اور جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ مجھ سے پہلے اس سے واقف ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں گنان کے لیے، جانکاری کے لیے موبائل پہ آ چکی ہے. اگر آپ نمازی ہیں اور اذان سے واقف ہیں، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اور ہمارے اوپر فرض نمازیں 5 ہیں اور 5 بار اذان ہوتی ہے. یہ بتاتا چلو. اور یہ نمازیں جو ہیں یہ افضل پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں، یہ بھی بتاتا چلو. اذان ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا آپ صرف اسی اذان پہ سوچیں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں تو کل کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جو ہماری فجر کی اذان ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی. اور پھر یہ اذان شروع ہوئی تو کیا وہیں ختم ہوئی یا چلتی رہی؟ تو قسم رب کی ذرا سا بھی سوچیں گے تو یہ وقت چلتا ہے سورج کی رفتار سے. جیسے جیسے سورج بڑھتا رہا ساتھ ساتھ اذان بھی چلتی رہی.
ہم سے پہلے 5 گھنٹہ چین میں طلوع ہوا. ہم ابھی سوئے تھے, یہاں آدھی رات ہے, وہاں فجر کی اذان ہوئی. سبحان اللہ. اور اب یہ اذان رکی نہیں, جہاں ایک نے ختم کیا تو کچھ فاصلے پہ دوسرے نے شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور جیسے سورج چڑھتا گیا فجر کی اذان بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. طلوع ایک جگہ پہ نہیں ہوتا. رب المشرقین والمغربین, نہ مشرق ایک ہے نہ مغرب ایک ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں, چین سے اذان چلی فجر کی اور پہنچی امریکہ, واہ واہ واہ. اور یہ پہنچی بھی ہے تو بالکل بلا فاصلے کے, یعنی آواز سے آواز مل رہی ہے, اور صرف اذان ہی بتا رہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ساری کائنات میں ہر وقت گونج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اور مصطفیٰ. پھر ایسا نہیں کہ نماز ایک ہے. فجر جب امریکہ پہنچی تو ظہر شروع ہو گئی, اور ظہر والی اذان جا رہی ہے, پیچھے سے عصر آ رہی ہے. عصر کے بعد فوراً مغرب, یہاں تو فاصلہ بھی نہیں ہے, آواز سے آواز ٹکرا رہی ہے. واہ. اور جیسے ہی مغرب کی اذان ختم ہوئی اور مینار پر آواز بلند ہوئی, اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو صرف ایک ہلکی سی مثال ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو نفل پڑھ رہے ہیں, اور کتنے ہیں جو فرض پڑھ رہے ہیں, کتنے ہیں جو واجب پڑھ رہے ہیں, بتائیے نماز میں ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ اور ہم تو ذکر مصطفیٰ, نماز تو وہ ہے جس میں آل نبی کا بھی ذکر ہے. نبی تو نبی ہے, لیکن نبی رب کا اتنا محبوب ہے کہ رب نے نبی کی اولاد کو بھی اس طرح ذکر کی بلندی دے دی کہ جب نماز پڑھیں تو آل نبی پر بھی درود پڑھیں تب قبول ہوگی. یہ ہے میرے آقا کے ذکر کی بلندی. ذکر تو ہر وقت ہو رہا ہے, لیکن جب آیا ربیع النور شریف, جب آیا یہ نور والا مہینہ, تب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذکر کی دھوم مچی ہے. گلی گلی, کوچا کوچا, شہر شہر, بستی بستی, قریہ قریہ. اور پھر میں عرض کر دوں, ایمان والوں کا گھر گھر دھوم مچی ہے, دھوم ذکر مصطفیٰ کی. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا محبوب رفعنا لک ذکرک, تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. تو بس اسی ذکر کی بلندی کو مد نظر رکھیں اور ذکر سنیں. اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جملوں میں. آج کل میں نے یہی انداز اپنایا ہے. ایک ہے کسی جملے پر تقریر کرنا, یعنی ایک واقعہ, اس کو کہتے ہیں عنوان. اس پر گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر, اور میں یہاں تقریر نہیں, وہ جملے بولوں گا. تو گویا کہ یہ اگر 200-300 بھی تقریریں ہو جائیں تو ہو سکتی ہے. میں وہی جملے بول رہا ہوں, اور جملے بھی ایسے جچے تلے کہ ذرا سا غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. وقت پر میری پوری نظر ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ کی ذات تھی, کوئی چیز نہیں تھی, نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر سنیں حدیث قدسی. رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. فرمایا میں چھپا خزانہ تھا. بتائیے چھپا خزانہ, صرف میں اتنا جملہ بولوں آپ اور ہم سمجھیں گے کہ چھپا خزانہ تھا تو کیا مطلب ہے. ہماری تو نظر صرف اس خزانے پہ ہے جس میں سونا ہو, چاندی ہو, ہیرے ہوں, موتی ہوں, جواہر ہوں, نقد ہوں, اور یہ ڈالر ہوں, روپیے ہوں, ریال ہوں. ہم تو اسی کو خزانہ سمجھتے. اور رب خود فرمایا میں چھپا خزانہ, میں چھپا. اور پھر فرمایا مجھے یہ پسند آیا کہ مجھے کوئی پہچانے, مجھے یہ پسند آیا کہ مجھے کوئی. تو رب نے فرمایا تو میں نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فخلقت الخلق. تو رب نے فرمایا میں نے مخلوق کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اور مخلوق کہتے ہیں ما سوی اللہ کو, ساری کائنات مخلوق ہے. تو کیا اسی وقت رب نے ارادہ کیا کن کا, ساری مخلوق ہو گئی تھی؟ کوئی علم نہیں آپ کو, اس لیے تو آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، ارادہ کرے تو ایسے نہ معلوم کتنے عالم ایک یعنی ارادے سے وجود میں آ جائیں۔ تو کیا جب اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا اور جب رب نے چاہا تو ساری مخلوق کو پیدا کیا؟ نہیں، ساری مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب ارادہ کیا تو پیدا کیا تھا صرف نور محمدی کو، صرف نور محمدی کو، اور یہی حدیث پاک سے ثابت ہے، اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب یہاں میرے آقا فرما رہے ہیں پہلے نور کو پیدا کیا، رب فرما رہا ہے میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اب یہ گتھی سلجھے کیسے؟ تو سلجھانے والوں نے سلجھا کے رکھ دیے، فرمایا جو نور ہے وہی خلق ہے، اور جو خلق ہے وہی نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ذرا اور وضاحت کر دوں، جو نور ہے وہی مخلوق ہے، اور جو ساری مخلوق ہے وہی نور ہے، اور وہ یوں ہے کہ محمد کو پھیلاؤ تو مخلوق بن جائے، نور مصطفیٰ کو پھیلاؤ تو مخلوق بن جائے، اور نور محمدی کو سمیٹو تو آمنہ کا لال بن جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ہمارے بزرگوں نے اسے بڑے آسانی سے سمجھایا ہے، اور یہ بڑی طویل بحث ہے، عمریں بسر ہو جائیں گی، یہ طویل ختم نہیں ہوگی اور یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ یہ کوئی معمولی عنوان ہے کہ ہم چند لفظوں میں سمجھا دیں اور آپ سمجھ کر کے جائیں، نہیں۔ اس لیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر اوپر گئی، اوپر اوپر جانے کیوں دی؟ باقی تو ساری چیزیں سمیٹ کے دامن میں بھر لیتے ہیں، اور یہ اوپر گئی اور سنبھالا بھی نہیں۔ ایسے کیسے اوپر اوپر جاتی ہے؟ یہ دنیا والی تو کوئی بات اوپر گئی نہیں، سب پاؤں تلے دبا دیا، اور یہ اوپر اوپر گئی۔ تو کوشش کریں کہ اوپر اوپر نہ جائے، کچھ اس میں سے بھی لے لیں۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا پہلے میرا نور، رب نے فرمایا خلق تو خلق، میں نے خلق کو پیدا کیا، اور خلق میں 18,000 عالم ہیں، اور اس سے بھی زیادہ۔ رب فرما رہا میں نے یہ ساری مخلوق پیدا کی، اور حضور فرمایا میرا نور پیدا کیا۔ تب اس کو بزرگوں نے یوں سمجھایا جیسے گٹلی اور درخت، بڑی آسان مثال ہے، سارا درخت گٹلی میں ہے اور گٹلی درخت میں ہے۔ اور چونکہ اور کوئی درخت نہ لیں، آم کا درخت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آم کو اگر اگانا ہو تو زمین میں گٹلی کو دبائیں گے، گٹلی سے درخت نکلا، بڑا کمپل، بڑا نرم نازک، بڑھتے بڑھتے تنا بھی ہو گیا، شاخیں بھی ہو گئی، اور اس میں ٹہنیاں بھی لگی، پتے بھی لگے، پھول بھی لگے، پھل بھی لگا، پھل کا نام آم ہے۔ اور یہ آم توڑ کر کے آپ نے بڑا رس اور مزے سے کھا لیا، پھر باقی بچی گٹلی، وہی جس کو تم نے زمین میں دفن کیا تھا وہ زمین میں تھی، اور پھر اس کی چوٹی میں بھی لگی گٹلی، پتا چلا درخت گٹلی سے ہے، گٹلی درخت سے ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری کائنات نور محمدی سے ہے، ساری کائنات نور محمدی سے ہے۔ تو اگر نور محمدی کو سمیٹیں تو مصطفیٰ، اور پھیلائیں تو کائنات، تو نور بھی وہی ہے اور خلق بھی وہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا اپنے حبیب کے نور کو۔ اب وہ جو نور والی حدیث اگر پڑھوں گا تو آدھا گھنٹہ تو اس میں لگے گا، لیکن چونکہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جملے بولوں گا، اس لیے حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حدیث نور تو سبحان اللہ، کیا اس میں نکات ہیں اور کیا راز کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ اچھا پھر سارا جگ بنا کس سے؟ اسی نور سے۔ ذرا ذرا سوچیں، ساری کائنات بنی کس سے؟ حدیث سنا دوں، یہ دوسری حدیث ہے، وہ نہیں ہے، یہ دوسری حدیث ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کل الخلائق من نوری انا من نور اللہ۔ یہ فرمان مصطفیٰ، فرمایا سب سے پہلے 2 گھنٹے دیں تو اس پہ بولوں، سب سے پہلے
اور اگر 2 گھنٹے نے تو جملہ سن لیں، جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والے کا محتاج نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی کا محتاج ہوتا تو وہ پہلے ہوتی۔ یہ بڑا زبردست قاعدہ ہے، ضرورت مند بعد میں ہے، ضرورت پہلے ہے۔ میرے آقا بھی اگر کائنات میں کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے، حاجت مند ہوتے، وہ چیز پہلے ہوتی، مصطفیٰ بعد میں ہوتے، اور مصطفیٰ سے پہلے رب ہے تو مصطفیٰ رب کے محتاج ہیں، اور سارا جگ آمنہ کے لال کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک پہلے، سب سے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے نور کو، اب سنیں، فرمایا کل الخلائق، حالانکہ خلائق میں یہ معنی تھا لیکن پھر تاکید کل، بھئی خلائق خود جمع ہے نا، خلائق کی معنی یہ ساری مخلوق، پھر لگایا کل تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نہیں ہے۔ دروازے ہی بند کر دیے، فرمایا کل الخلائق من نوری، ساری مخلوق میرے۔ تو اب گنائیے مخلوق زمینیں، اور اس طرح اگر آپ میرا ساتھ دیں اور کائنات کی چیزوں کے مجھے نام یاد ہوں، فجر تک میں نام لیتا رہوں، اور آپ پیچھے پکارتے ہیں مصطفیٰ کے نور سے زمینیں بنی، آسمان بنے، شمس و قمر، شجر و حجر، مصطفیٰ کے نور سے، تر، مصطفیٰ کے نور سے، جنت دوزخ، مصطفیٰ کے نور جن و سے، انسان، مصطفیٰ کے نور سے، ای و آ، مصطفیٰ کے نور سے، مصطفیٰ کے نور سے، سارا جہاں مصطفیٰ کے نور سے۔ مصطفیٰ کے نور سے۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود میرے آقا فرمائے کل الخلائق۔ اچھا خلائق میں نبی آئے یا نہیں؟ کیا کہنا، خلائق میں اولو العزم پیغمبر آئے یا نہیں؟ اسی خلائق میں رسول آئے یا نہیں؟ اس کے بعد اقطاب، اغواس، افراد، اصحاب، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، مخلوق میں آئے کہ نہیں؟ آئے بے شک، سب میرے آقا کے نور سے۔ یہ سب بنے میرے آقا سے، بنے بھی نور سے، نور بھی ملا نور سے، یہ الگ ہے۔ فرمایا کل الخلائق من نوری، ساری مخلوق میرے نور سے۔ اور پھر سبحان اللہ فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے۔ تو ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ رب کے نور سے، اور پھر ساری مخلوق مصطفیٰ کے نور سے، ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ جب ثابت ہوا کہ ساری مخلوق مصطفیٰ کے نور سے بنائی رب نے، بنی مصطفیٰ کے نور سے، تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ بنائی کس کے لیے؟ سبحان اللہ، بھئی بنانے والا رب، بنایا نور مصطفیٰ سے، خالق وہ ہے، کسی کے لیے تو بنایا ہوگا نا، تو کس کے لیے بنایا؟ مصطفیٰ بھی بنایا رب نے ساری مخلوق، ساری، کس کے لیے بنایا؟ تو دیکھو یہاں لوگ ذرا سوچ میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بھی تقریریں کرتے ہیں، اور یہ حضرت بھی کرتے ہیں، حضرت بھی کرتے ہیں، حضرت بھی کرتے ہیں، یہ جمعے میں تقریر کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیت پڑھی، اور پھر کہتے ہیں بندو، اے مصطفیٰ کے غلامو، اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے بنایا۔ سنا؟ یاد آیا؟ سنا ہوگا نا؟ کہتے ہیں رب نے سب تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، ہوا تمہارے لیے، فضا تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے، سب تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے، سخر لکم الشمس والقمر، اور پھر دلیل میں آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سخر لکم اللیل والنہار، سب تمہارے لیے، رات تمہارے لیے، دن تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، اور یہ چمکتے دمکتے ستارے بولتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی سب ہیں تمہارے لیے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں خدا کے بندو سب تمہارے لیے، اور رب کہتا ہے بندو تم میرے لیے۔ اور میں اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ درست ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بعد کی بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ، یہ جو ہے نا یہ بعد کی بات ہے۔
جی جی مولوی کیونکہ صاحب بعد والے اتنا ہی سمجھتے ہیں، جی وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جو سامنے کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو ادھر سے آواز آئی تھی، کسی دیوانے نے آہستہ کہا تھا، میں نے جب یہ کہا تھا کہ نور سے بنی مخلوق بنایا رب نے، بنایا کس کے لیے، تو آواز آئی تھی مصطفیٰ کے لیے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے، اور یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، بنانے والے رب نے فرمایا محبوب سب بنایا تیرے لیے۔ سبحان اب اللہ۔ میں ذرا تھوڑا سا حدیث عرض کرتا چلوں تاکہ حدیث کی برکتیں بھی ملتی رہیں اور آپ ذرا بیدار بھی رہیں۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اندھیرے میں ہیں، اس لیے مجھے صحیح نظر نہیں آتا کہ کون سو گیا کون جاگ رہا ہے۔ اگر اتنی روشنی جو ہم پہ ہے نا اتنی آپ پہ بھی ہوتی تو سبحان اللہ۔ الحمدللہ اور بیدار ہے، یہ اندھیرا جان بوجھ کے رکھا گیا ہے۔ آج بیدار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو ہنستا رکھے۔ آمین۔ دیکھیے میں کبھی، آپ نے بھی میری تقریریں کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، کبھی میں نے ہنسایا، لیکن آج نہیں ہنسیں گے تو کب ہنسیں گے؟ واہ واہ واہ، سبحان بھئی آج نہیں ہنسیں گے تو پھر کب ہنسیں گے؟ بات ہی مصطفیٰ یہ کی تو محفل ہی ہنسنے کی ہے، نام ہی اس کا دیتے ہیں خوشی، ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی خوشی، اور اسی امید پہ ہنس رہے ہیں کہ زندگی بھر رب اسی میلاد کے صدقے میں غلام کو ہنستا رکھے، آمین ہنستا رکھے اللہ۔ آمین۔ اور اگر سچائی سے آمین کریں گے تو اس در میں کمی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم جواب دے رہا ہے، اور میں نے کہا نا ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بعد کی بات ہے، تو پہلے بات کون سی وہی سنا رہا ہوں۔ میرے آقا گئے تھے معراج میں، اور گئے تھے کہاں؟ لامکاں میں، اور گئے بھی تھے جسم کے ساتھ، اور پھر گئے بھی کہاں؟ رب کے بالکل قریب۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ کہے رب ارنی، اور رب فرمائے لن ترانی، اور محبوب سوئے ہیں اور جبریل سے کہا جائے جگا کے لے آ، اور یہ بھی کہا جائے جبریل سوتے نہیں ہیں، آج کوئی وجہ ہے کہ سو گئے، آنکھیں بند ہیں اور اس سے بھی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جبریل بھی آئے تھے تو سوچ میں پڑ گئے، تو ہلاؤں تو بھی بے ادبی، آواز لگاؤں تو بھی بے ادبی، تو پوچھنا پڑا تھا مولا محبوب کو جگاؤں کیسے؟ تو آپ بھی سن چکے ہیں، رب نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کافور کے ہیں اور میرے محبوب کے تلوے نور کے ہیں، اور کافور میں ٹھنڈک ہے۔ جبریل تو سید الملائکہ ہے، نوری مخلوق کا سردار ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے، حبیبی حبیبی میرا محبوب ہے۔ جبریل ذرا یہ ٹھنڈے ہونٹ آمنہ کے لال کے تلوے سے لگا، جو آنکھیں بند ہیں وہ کھل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ نیند نہیں تھی، آنکھیں بند تھی، تاکہ جبریل کو موقع ملے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ تنام ہے نا یا ولا ینام قلبی، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ فرمایا دنیا والوں آنکھیں بند دے کر کے مت سمجھنا کہ نبی سو گئے، فرمایا آنکھیں بند رہتی ہیں اور نبی کا دل بیدار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، جی جی جی۔ وجہ یہی ہے۔ تو جبریل جگانے آئے تھے اور کہا کیا تھا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک۔ جی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں جلوہ دکھا، اور رب فرما رہا ہے جبریل سے جا محبوب سے کہا کہ رب لقاء کا مشتاق ہے۔ اس کا معنی بھی کر دوں، یعنی محبوب رب تیری ملاقات کا عطا و نوازش، ماشاءاللہ۔ مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معراج کا واقعہ یہاں عرض نہیں کرنا ہے، بات آئی ہے تو ذرا یعنی یہ اس کے لیے تمید باندھ رہا ہوں۔ جی جی۔ اچھا پھر جبریل براق پہ لے کے بیت المقدس کیوں گئے؟ جانا تو تھا اوپر، تو اوپر ہی چلے جاتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ آسمانوں سے اوپر ہی تو جانا تھا، لامکاں میں پھر ادھر کیوں گئے؟ مسجد اقصی مدینہ شریف سے اتر ہے۔ جی بے شک۔ میں ادھر ادھر کر رہا ہوں، کہیں آپ کہیں بھول گئے؟ بھولا نہیں ہوں، ابھی ادھر ہی ہے، جی جی جی۔ لیکن مدینہ شریف سے ادھر ہے، جی یہ شام مسجد اقصی، تو جانا تھا ادھر اور جا رہے ہیں ادھر۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی، مقتدی کھڑے تھے،
1,24,000 कमो बेश صفیں باندھے کھڑے تھے، مصلی خالی تھا، اور میرے محبوب کو وہاں جا کے انہیں نماز پڑھانا تھا، سبحان اللہ، تاکہ یہ ظاہر کرنا تھا آیا تو بعد میں ہوں لیکن سب کا امام ہوں، سبحان اللہ، سبحان امام الانبیاء۔ جی مسجد اقصی میں کھڑے ہیں سب انبیاء، جی اور حرم سے چلے امام الانبیاء، اور پھر براق جبریل نے باندھا، اقامت جبریل نے کہی اور نماز مصطفیٰ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ، سارے پیچھے کھڑے تھے جو پہلے امامت کر گئے تھے، واہ، یہ کوئی معمولی ہستیاں تھی جو یہاں پیچھے کھڑی تھی؟ جی 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 جی، یہ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے امتی ہیں، سبحان یہ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا۔ لیکن اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا گئے معراج میں، اور معراج میں گئے تو کہاں گئے؟ قاب قوسین او ادنا، رب کے اور مصطفیٰ کے بیچ میں 2 کمان کا فاصلہ تھا، اور رب نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے میرے محبوب کو جو دیا ہے حد نہیں بتائیے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، رب نے اپنے محبوب کو جو عطائیں دی، جو انعام دیے، جو کمالات دیے، جو فضائل دیے، جو شمائل دیے، جو خوبیاں دی، ساری کی ساری دی، لیکن حد کسی کو نہیں بتائی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حد ہے، نہیں بتائی۔ تو یہاں پر بھی رب نے کہا حد تو نہیں بتاؤں گا، 2 کمان یا اس سے کم، 2 کمان یا یعنی فاصلہ بیچ میں کتنا تھا، اب یہ فاصلے سے سمجھانا ہے، ورنہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، کیونکہ فاصلوں کے لیے مکان طے کرنا پڑے گا، اور فاصلوں کے لیے جہتیں بتانی پڑیں گی، اور یہ وہاں تو جہت کو لالے پڑے تھے، مکان وہاں تھا ہی کہاں، تو لامکاں تھا۔ اب آپ سست پڑ گئے تو واقعہ سنا دوں؟ نہیں، اگر آپ کو مزہ نہ آ رہا تو واقعات بھی مجھے یاد ہیں، ایسا نہیں کہ یاد نہ ہو، حکایتیں بڑی اچھی یاد ہیں، سچی حکایت کی چند ہدایت مجھے بھی یاد ہیں سچی حکایت کی، اور جو سب میرے آقا کی شان میں ہے۔ اگر آپ یہ اس سے اکتا گئے ہو تو ذرا حکایتیں سنا دو، ذکر ہے جو بھی کریں، اور کیا کریں۔ چلیے، میرے آقا تشریف فرمائے، اونٹ آیا، اونٹ آیا، اونٹ آیا تو اس نے میرے آقا کے کندھے پہ منہ رکھا، اور کندھے پہ منہ رکھ کے بڑبڑانے لگا۔ اب یہ جب بڑبڑایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جانور کی بولی ہم کیا جانیں؟ تو فرمایا کہ یہ شکایت لے کے آیا ہے اپنے مالک کی، اور میری بارگاہ میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ کیونکہ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ تو ہمارے بھی نبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور شکایت یہ لے کر کے آیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جب جوان تھا بوجھ ڈھوتا تھا تو مالک چارہ خوب کھلاتا تھا، اب کمزور ہو گیا ہوں، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے بھوک مر رہا ہوں، اور مالک چارہ بھی نہیں دیتا۔ اور کہا آج تو باپ بیٹے نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اب یہ اونٹ جو ہے کام کا نہیں، کل اس کو ذبح کریں گے اور کھا جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ بچائے کون؟ تو آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں، اور میں آپ ہی کو غمخوار مددگار، سبحان اللہ، سبحان آپ میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے، پھر آپ نے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ صحابی دوڑتے ہوئے گیا اور اس کو بلا کے لایا، وہ جب آیا تو دیکھا اونٹ بھی کھڑا ہے۔ اب اس کو بھی پتا چلا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا، تو میرے آقا نے پوچھا بھئی یہ اونٹ تیرا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، اونٹ میرا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اونٹ نے شکایت کی ہے، شکایت یہ کی کہ تو نے اور تیرے بیٹے نے کل مشورہ کیا کہ تم اس کو ذبح کرنے والے، اور فرمایا کہ سنو، میں نے اس کو پناہ دے دی، اس کو میں نے پناہ دے دی، اب تم اس کو ذبح نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، اور چاہو تو تم اس کی قیمت لے لو، چاہو تو تم اس کی قیمت لے لو، قیمت لے لو۔ وہ بھی صحابی تھا نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، قیمت بھی نہیں لیتے، ذبح بھی نہیں کریں گے۔
اور یہ جتنا کھائے اتنا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جتنا کھائے، اب اس کو بھوکا بھی نہیں پیاسا بھی نہیں رکھیں گے. تو جب اس نے یہ کہا تو صحابہ نے کہا کہ اونٹ پھر آگے آیا اور پھر کندھے پہ منہ رکھا، واہ کان کے قریب منہ رکھ کر کے، اور اس نے کچھ کہا. اور جب اس نے کہا تو میرے آقا مسکرائے، سبحان اللہ اور مسکرائے بھی، اور چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر اس نے کیا کہا کہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور چشمان مقدس سے آنسو بھی بہ رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس اونٹ نے یہاں پر میرے کندھے پہ منہ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے موت سے بچایا، اللہ آپ کی جنت امت کو دوزخ سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ. دعا دی، اس نے دعا دی یا رسول اللہ آپ نے مجھے ذبح ہونے سے، قتل ہونے سے بچایا، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی گناہگار امت کو دوزخ سے بچائے. فرمایا اس کے اس کہنے پہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور مجھے رونا بھی آ گیا کہ میری امت کی فکر اونٹ کو بھی ہے. اللہ اللہ واہ 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 واہ. کیا کہنے واہ. جس امت کے لیے اونٹ فکر مند ہو، اب میں کیا کہوں، کچھ کہنے جیسا نہیں رہا بھی نہیں، کیا کہوں. جس امت کے لیے جانور فکر مند ہو اور وہ امت میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر نہ کرے. ہمیں ہے فکر آنکھوں کی ٹھنڈک، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد ہے خوشی. آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے نا اس سے مراد خوشی ہے. یہ نہیں کہ برف ڈال دو اور آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. ایسے تو کئی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے لیکن وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی اور گرم ہوگی. اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈک ہوگی لیکن آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی. 20 برس اگر ماں کا بیٹا ملا نہ اور پھر ملے تو وہ یہی کہے گی کہ میری دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. تو کہ آنکھوں میں برف تھوڑی ڈالی تھی، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی سے مراد دل ٹھنڈا ہوا. اور جب دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ویسے نہیں ہوتی، دل تڑپتا رہے اور کوئی کہے آنکھ ٹھنڈی ہوئی ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او قیامت تک آنے والے میرے غلام، میری خوشی نماز میں ہے، میرے دل کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور یہ صرف مردوں سے نہیں کہا، صرف مرد ہی امت میں ہے کیا؟ عورتیں امت میں نہیں ہے کیا؟ اور نماز صرف مردوں پہ فرض ہے کیا؟ عورتوں پہ نہیں ہے کیا؟ برابر ہے، برابر برابر ہے. اور کبھی کبھی یہ عورتیں بھی آگے بڑھ جاتی ہیں اور اتنی آگے نکل جاتی ہیں کہ سبحان اللہ. خیر عرض یہ کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رب کے محبوب ہیں کہ نہیں ہے؟ اور یہ شان صرف مصطفیٰ کی ہے، یعنی مصطفیٰ رب کے محبوب ہیں تو کوئی مصطفیٰ کا بھی تو محبوب ہوگا نا. کیا میرے آقا کا کوئی محبوب نہیں ہے نا؟ بتائیے کون ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہے تو بتائیے نا. تو آپ کہیں گے ادب کے خلاف ہے. یہ بتانا جو ہے ادب کے، اس لیے ہم نہیں بتا رہے کیونکہ بتا سکتے ہیں فاطمہ الزہرا ہے یا نہیں، حسنین، صدیق اکبر ہے نا، مولا علی مشکل کو، سبحان اللہ، یہ سب محبوب ہیں یا نہیں؟ بے شک. اس میں کسی کو شک نہیں. لیکن اگر میں یہاں بالکل تھوڑی دیر رک کر کے اور یہ جملہ بول دوں کہ ان سے بھی زیادہ حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، کہ میں صرف یعنی یہ کوئی موازنہ نہیں، آپ اس کو موازنہ نہ سمجھیں کہ کل مجھ پہ فتویٰ لگا دیں، کیونکہ آج کل فتویٰ لگتے دیر ہی نہیں لگتی اور وہ فتوے بھی بڑے بڑے لگا دیتے ہیں. ہاں، ان کو گھٹا دیا ان کو بڑھا دیا، یہ بھول ہے ان کی. گھٹانے بڑھانے والا کوئی اور ہوگا. ہم موازنہ کرنے والے نہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ بچائے ہم کبھی موازنہ نہیں کرتے کہ یہ فضیلت والا اور یہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب فضیلت والے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، صحابہ سب عادل ہیں، صحابہ سب جنتی ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. حق حق سبحان اللہ. اور یہ صحابہ سب فضیلت والے ہے، یعنی صحابہ سب فضیلت والے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ
سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ، اور اس کے بعد تو فرمایا علی۔ میرے آقا نے خود فرما دیا کہ سب سے زیادہ فاطمہ ہے اور اس کے بعد علی ہے، تو کون ہے جو اس میں تبدیلی کر سکے؟ لیکن میں جس انداز سے بات کر رہا ہوں وہ بھی حق ہے۔ یہ سب پیارے ہیں اور سب سے نیارے ہیں اور سب اس پہ وارے ہیں۔ ایسے ہی بولتا رہوں اسی وزن پہ، یہ سب پیارے ہیں۔ اچھا سب پیارے ہیں تو جب پیدا ہوئے تو کس کو یاد کیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ سب پیارے ہیں اور سب نیارے ہیں، ہم سب پہ وارے ہیں۔ وارے سمجھے ہی نہیں تو کیا بولیں گے سبحان اللہ؟ ہم تو نہ نیارے سمجھے نہ وارے سمجھے، ہم تو ہیں ہی نیارے وارے، اس پہ تو سبحان اللہ کہیے۔ جی جی جی، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میرے آقا جب اس جگ میں تشریف لائے، پیدائش تو پھر سمجھانے لکھا جاتا ہے، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدائش کا نام ہی نہیں لیا اور نہ رب نے لیا ہے، حالانکہ پیدا ہوئے تھے، لباس بشریت میں آئے تھے، 9 مہینہ حضرت آمنہ کے بطن میں رہے تھے، ماں بھی کتنی لاجواب ہے تو باپ بھی کتنا لاجواب، اس لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں جنتی، دونوں نہیں، حضرت حوا حضرت آدم تک سب جنتی، جو باپ بنے، جو مائیں بنی اس نور کی، سب جنتی، سب طیب، سب طاہر، سب مومن، سب متقی، سب جنتی۔ حضرت آمنہ بھی جنتی، حضرت عبداللہ بھی جنتی، اور یہ بالکل یقین سمجھیے، کیونکہ وہ خبیث دشمن نعوذ باللہ جو یہ کہیں کہ محمد کے ماں باپ، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں وہ کافر مرے تھے، اور جو کافر مرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے، گٹھے بنا لی اور عقیدہ تو دیکھیں، حد ہو گئی، نادانی کی حد ہو گئی، عقلیں چھین لی گئی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، سمجھ کے پڑھا ہوتا تو نادانوں نے کبھی یہ بات نہ کی ہوتی، انہیں یہ بات آشکار ہو جاتی۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، جائیں گے یا نہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک کی بات کروں گا۔ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نبی 40 دن رہے تھے، وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ 40 دن خدا کا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا، مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو نادانو 9 مہینہ نبیوں کا نبی، جس ماں کے مبارک پیٹ میں رہا، وہ ماں جو ہے نعوذ باللہ جنت میں نہ جائے، یہ کس نے کہا؟ وہ تو جنت میں کیا، ان کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، فیضان اکبری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ بات آدھی چھوڑی وہ کسی کو یاد ہے؟ کوئی یاد نہیں۔ اس لیے یہاں جو بھی بولو بولتے رہو، آخر دعویٰ نہ کر کے چلے جاؤ۔ میں کیسی پتے کی بات کر رہا تھا اور یہ دلیل دے کے سمجھا رہا تھا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی معمولی بات تھی؟ معراج کا ذکر ہو رہا تھا، میں کہاں پہنچ گیا تھا اور پھر آپ کو دیکھ کر کے کہاں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حد نہیں تو اور کیا ہے؟ بس اب آخری بات سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ سارا جگ بنا میرے نبی کے لیے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چاہے گھنٹہ ہو یا چاہے آدھا گھنٹہ، جو بھی میں بولا ہوں صرف اتنا بولا ہوں، جگ بنا میرے نبی کے نور سے اور بنا بھی نبی کے لیے، بے شک اتنا ہی بولا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ نکالوں نا تو ہوتا اسی کا ہے جس کے لیے بنے، ہوتا اسی کا ہے۔ یہی تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق خدا ہے اور مالک مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے۔ اس پر میں دلیل دے رہا تھا،
جب میرے آقا پہنچے رب کی بارگاہ میں قاب قوسین او ادنا والی شان پر، اور وہاں کیا ہوا تھا تو آپ کہیں گے ملاقات ہوئی تھی، اور میں کہوں کہ محب اور محبوب کی ملاقات ہو اور بات نہ ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ملاقات ہو اور بات نہ ہو، نہیں، بلکہ ملاقات ہوتی ہے تو بات بھی ہوتی ہے، اور بات بھی ہوئی تھی۔ قرآن میں رب نے فرمایا اوہا الی عبدہ ما اوہا، یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ باتیں کتنی ہوئی اور باتیں کون سی ہوئی یہ تو راز ہے جو کسی کو پتا نہیں۔ میاں نے عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین ہم خبر نیس، یہی تو راز ہے، کسی کو خبر نہیں۔ اور ہزارہا باتیں ہوئی تھی رب کے اور مصطفیٰ کے بیچ میں، باتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ، اور یہ سب راز ہے، لیکن مصطفیٰ کو اپنی امت سے پیار ہے۔ جب چلتے چلتے جب وہاں سے آ رہے تھے تو پوچھا ہوگا مولا اجازت ہو تو کچھ راز بتا دوں ابو بکر کو، عمر کو، کیونکہ میں جا رہا ہوں تو وہ میرے پیارے ہیں، اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا باتیں ہوئی تو اگر تو یہ کہہ دے کہ مت بتانا تو میں نہ بتاؤں اور ان کا دل ٹوٹے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیارے کا دل ٹوٹے۔ امت مصطفیٰ کی پیاری ہے تو مصطفیٰ بھی نہیں چاہیں گے کہ امت کا، لیکن امت نے کتنا دل توڑا یہ بھی کبھی سوچا؟ جب یہ گھماتے ہیں تو دل کس کا ٹوٹتا ہے، اور یہ یہودیوں کا جب جسم پہ چڑھاتے ہیں تو دل کس کا ٹوٹتا ہے، اور پھر مصطفیٰ کے غلام کا آنگن ہو اور گاجے باجے ہوں دل نہیں ٹوٹے گا؟ آپ اندازہ فرمائیے، شادی سنت ہے رسول کی اور طریقے سب غیروں کے، تو کیا مصطفیٰ کو خوشی ہوگی؟ وہ نبی جو یہ چاہے کہ میرے امتی کا دل نہ ٹوٹے، اس نے تو کمر کس لیے کہ جو بھی کروں گا دل توڑنے کا، لیکن پھر بھی قربان جاؤں میرے نبی تیری رحمت پہ۔ یہ روزانہ دل توڑنے پہ توڑ رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ پھر بھی جوڑ رہے ہیں، پھر بھی جوڑ رہے ہیں، ورنہ وہ ایک بار کہہ دیتے مولا یہ میرا نہیں ہے، ختم، پھر وہ کیا جنت میں جائے گا؟ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگے گا، اس سے دوزخ بھی پناہ مانگے۔ یہ راز کی باتیں ہوئی، اللہ جانے رسول جانے، لیکن جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو فرمایا ابو بکر میں سوچ رہا ہوں کہ تو پوچھے اس سے پہلے ایک راز بتا دوں۔ فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلے تصدیق بھی میں نے کی تھی، اب راز کیا بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا، جب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی تو رب کی رحمت جوش میں آئی، رب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میرے محبوب انا و انت۔ آپ ابھی مانا نہیں سمجھے اس لیے جھومے نہیں، آپ ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں، رب کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، دو ہیں، لامکاں ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب میں ہوں اور تو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انداز دے کے انداز، رب فرما رہا ہے میرے محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور پھر فرمایا وما سوا کا خلق تو لے اجلی کا، فرمایا کہ محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا جو ہے سب میں نے تیرے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہاں بھی ایک راز ہے، حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور بھی مخلوق ہے اور خود میرے آقا بھی مخلوق ہے، خالق خدا ہے۔ مصطفیٰ مخلوق میں ہے یا نہیں؟ اگرچہ شان نرالی ہے لیکن مخلوق تو ہے یا نہیں؟ تو یہاں سوا کا یعنی محبوب تو، میں اور تو، اور سوا کا تیرے سوا، تو پھر مصطفیٰ کو الگ کیوں کیا؟ بھئی رب نے فرمایا ساری مخلوق تیرے لیے، میں ہوں اور تو ہے، اور ساری مخلوق تیرے لیے۔ اور جب اس پر کسی نے سوچا تو رحمت کی طرف سے جواب آیا، گویا رب نے کہا محبوب کائنات تیرے لیے ہے اور مصطفیٰ تو میرے لیے ہے۔ پیدا تو تجھے بھی میں نے کیا، لیکن محبوب تجھے میں نے کائنات کی طرح نہیں بلکہ تو میرے لیے ہے، اور جب تو میرا بنا، میرے لیے بنا، تو محبت میں بھی یہ خیال آیا کہ پھر تو ایسی سجائی جائے کہ دیکھنے والے دیکھیں۔ جب کائنات کے حسن کا عالم یہ ہے تو جس کے لیے بنی اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت اچھے، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا محبوب دیکھیے پھر عرض کر دوں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں ہوں اور تو ہے. اس پہ عشق والے وجد میں آ جاتے ہیں. یہ مقام مصطفیٰ ہے, مقام مصطفیٰ. کوئی کیا سمجھے, کوئی کیا جانے, کوئی کیا سمجھے, کوئی کیا, اور نہ کوئی سمجھا نہ کسی نے جانا, نہ سمجھے گا نہ جانے گا. اور سمجھنے والے ابو بکر سے کہاں پڑھیں گے, لیکن میرے آقا نے فرمایا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. وہ مجھے آج یہی ذکر کرنا تھا لیکن کیا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نور بھی ہوں, بشر بھی ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوں میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ہے مقام مصطفیٰ, یہ ہے حقیقت محمدی. نور ہیں یہ بھی جاننے والوں نے جانا, پہچاننے والوں نے پہچانا. خیر البشر ہیں یہ بھی درست ہے, یہ دونوں شانے ہیں. سب نے دیکھا, ابو بکر نے دیکھا نور نظر آیا, ابو جہل نے دیکھا بشر نظر آیا. حالانکہ میرے آقا نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. جو دونوں شانے مانے وہ مومن ہے, جو صرف بشر مانے وہ مومن نہیں, جو صرف نور مانے وہ مومن نہیں, اور جو تینوں شانے مانے کامل مومن ہے. نور بھی ہیں بشر بھی ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہیں خدا جانے. محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں وہ بندہ ہے اور حقیقت میں خدا جانے. سبحان اللہ, سبحان. شریعت میں وہ بندہ ہے اور حقیقت میں خدا جانے. فرمایا ابو بکر تو نے بھی نہیں پہچانا, عمر تو نے بھی نہیں پہچانا, عثمان تو نے بھی نہیں پہچانا, حضرت آدم نے بھی نہیں پہچانا, کسی نبی نے نہیں پہچانا, کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا کہ مصطفیٰ ہیں کیا رب پہچانے. سبحان. یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو رب نے فرمایا میں ہوں اور تو ہے, اور تیرے سوا جو ہے سب میں نے کس کے لیے پیدا کیا. اب یہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ بنا کس کے لیے, اور آپ کہہ رہے تھے ہمارے لیے, نمازیوں کے لیے, روزے والوں کے لیے, حج والوں کے لیے, سب ہمارے لیے اور ہم خدا کے لیے کہہ رہے تھے نا. ٹھیک ہے کہہ رہے تھے, لیکن اب سنیں رب یہ کہہ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, رب یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب سب تیرے لیے, سب تیرے لیے. اور جب عاشقوں کے امام کی نظر گئی, اعلیٰ حضرت کی نظر گئی, اور اس پاک حدیث پہ نظر گئی, واقع معراج پہ نظر گئی, راز پہ نظر گئی, تو یہ رازداں پکار اٹھا. اس نے کہا, کیا کہا سب جانتے ہیں, زمین و زمان, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, جسم میں جان تمہارے لیے. سنبھل کے جواب دیں, جلدی نہ کریں. جی 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 جی, سبحان اللہ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. سچ بولیں, سچ بولیں, سچ بولیں. حق حق. اگر ہوں تو بولیں, نہ تو نہ بولیں. اور آپ سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا کیوں نہیں بولے. اگر رسول کے لیے ہیں تو بولیں, نہیں تو نہ بولیں. آئے تو ہیں لیکن ہیں نہیں. اگر ہوتے تو سب کے چہرے پہ بہار ہوتی, ہوتے تو سب فجر میں نماز میں نظر آتے. نہیں ہے, اللہ کر دے. اور یہ بڑی بھاری بات ہے. حالانکہ مومن تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ساری کائنات تمہارے لیے, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. اور بڑی طویل نعت ہے, میں نے تو 2-4 بند پڑھے اور آخر میں جو مطلب کی بات تھی وہ بھی پڑھ دی. ہم آئے یہاں, اور صرف ہم آئے یہاں تمہارے لیے کی بات نہیں ہے یا رسول اللہ, اٹھیں بھی وہاں. ہوگا کوئی پیشانی میں داغ بنانے والا جو یہ کہے گا کہ جنت کے لیے اٹھا ہوں. ابو بکر کہے گا یا رسول اللہ زندہ بھی رہا تمہارے لیے, اور حشر میں قبر سے بھی اٹھا تمہارے لیے. تمہارے لیے. سبحان اللہ. ہمیں جنت نہیں, ہمیں تو جلوہ مصطفیٰ چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا سبحان الحمدللہ رب سبحان العالمین. اللہ. ماشاء اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على خلق كلهم قبر میں لگرائیں گے جس وقت جلوے نور کے قبر میں لگرائیں گے جس وقت جلوے نور کے ہم پڑھیں گے روح پر انوار پر لاکھوں سلام ہم پڑھیں گے روح پر انوار پر لاکھوں سلام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبي میرے پیارے پیر و مرشد سید غوث الورا میرے پیارے پیر و مرشد سید غوث الورا اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب جو گیالوں نے شریف دل کی مرادیں پا گیا جو گیالوں نے شریف من کی مرادیں پا گیا میرے اکبر کے سخی دربار پر لاکھوں سلام میرے محمود کے سخی دربار پر لاکھوں سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما آمين تو بولیں اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعلما نافعا
وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا شاكرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا والدعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار غم مغرقون خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين